بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ تغابن کی تفسیر جاری ہے۔ اس سورت میں کل 18 آیتیں ہیں۔ کل 4 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی طاقت، قدرت اور بندوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ کیا ہے اور اپنے علم کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا حاصل یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کا بھی تذکرہ کیا اور بندوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں، اور ماننے کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ایمان لائے، کیا لائے؟ اور اس کے بعد ایمان والی زندگی پہ آدمی قائم ہے، یہ جو ہے ضرورت ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو صفت ذکر کی تھی، ایک طاقت اور قدرت کی اور ایک علم کی، اور اس میں جو ہے بندوں کو ایک پیغام ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، لیکن تم ہماری کوریج سے باہر نہیں، ہماری ریچ سے باہر نہیں۔ تم مانو گے تمہارا ہی بھلا ہے، نہیں مانو گے تو ہم تو طاقتور ہیں اور ہم جانتے بھی تم کیا کر لو گے، لہٰذا موقع آنے پر سزا بھی دیں گے، اور اچھا عمل کرو گے تو موقع آنے پر اچھا بدلہ بھی دیں گے۔ اب آگے جو ہے آج کی جو آیتیں ہیں ان میں ایک تو رسالت کا ٹاپک ہے، اور دوسرا بعث بعد الموت، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ رسالت کا تذکرہ تو یوں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، اور ان کی انکار کی بنیاد یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ کیا ہے؟ ہماری طرح ایک انسان ہے، یہ بازار میں بھی آتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کو شادی بھی کرنی پڑتی ہے، تو سب کچھ تو ہمارے جیسا ہے، تو ہم کیوں مانیں؟ تو گویا کہ ایک انسان یہ ہماری رہبری کر سکتا ہے، یہ ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ حالانکہ دلائل کے ذریعے اور اللہ کی خاص طاقت اور قدرت کی نشانیوں کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عام انسان نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے اللہ کا نظام اور اس کی قدرت لگی ہوئی ہے، اور ان کی ہم مدد کریں۔ اور آگے بس تو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے مکہ والوں کو کہا کہ ایسا کرو، تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا تم لوگوں نے پچھلی قوموں کے قصے نہیں سنے؟ ان کو بھی سیم کنفیوژن تھی، جیسے تم کو ہے ویسی ہی ان کو تھی۔ کیا تھی؟ کہہ رہے لم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کہ ان لوگوں کے پاس یعنی مکہ کے کافروں کے پاس ان لوگوں کا قصہ اور ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی ہے جن سے پہلے گزر گئے۔ کیا ہوا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، فذاقوا وبال امرهم، تو انہوں نے اپنے گناہ کی سزا چکھی دنیا میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ کیوں ہے؟ کہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس رسول آتے تھے، دلائل لے کر آتے تھے۔ کیا لے کر آتے تھے؟ دلائل، کہ اگر کوئی بھی عقل والا آدمی انصاف کے ساتھ دشمنی کو سائڈ میں رکھ کر اگر سوچے تو اسے پتہ لگ گیا کہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح، اس کی عقل گواہی دیتی ہے آدمی سچا ہے، ایسا آدمی ہے۔ تو جب انبیاء کرام ان کے پاس لے کر آئے رسالت اور نبوت اور دلیلیں لے کر آئے، اور نبی کو اللہ نے معجزے دیے، شریعت دی، ایک سسٹم دیا، یہ سب لے کر آئے، تو انہوں نے کہا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا،
کہ کیا یہ انسان ہم کو ہدایت کرے گا کہ ہم کو کیسے رہنا ہے، کیسے یہ تو ان کو مین تکلیف یہ تھی کہ یار یہ ہماری طرح ایک انسان ہے، یہ رسول کیسے ہے؟ ابھی بس چنانچہ دوسری قوموں کا جو تذکرہ قرآن نے کیا پہلے وہ اسی انداز میں کیا ہے کہ قرآن میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مثلاً یہ ہے کہ ایک قوم ہے کہ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، کہ جس نبی کو بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، تو ان کی قوم کے جو کافر تھے اور جنہوں نے اللہ کے آخرت کے ملنے کا یعنی دوبارہ آخرت کے آنے کا انکار کیا تھا، اور اللہ کہہ رہے وہ طرفنا ہوں فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کو دنیا کا عیش دیا تھا، کیا دیا تھا؟ عیش، خوب مال پیسہ دولت سرداری دی تھی۔ تو یہ لوگ کہنے لگے اپنی قوم سے ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے، یأکل مما تأکلون منہ، جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی وہ کھاتے ہیں، ویشرب مما تشربون، جو چیز تم پیتے ہو وہی پیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اگر تم اپنے جیسے ایک انسان کی بات مانو گے تب تو تم بیوقوف لوگ ہو، کیسے لوگ ہو؟ دھوکہ اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، یعنی ان کی بات ماننے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چھوڑ دینی پڑے گی اور بہت ساری چیزیں اپنی طبیعت کے خلاف ان کو قبول کرنی پڑے گی، نفس کے خلاف جانا پڑے گا، تو پھر اس سے تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ ان سے پہلے والی قوموں کا مسئلہ ہے۔ اور حضور کی جو قوم تھی ان کا کیا مسئلہ ہے؟ قرآن نے کہا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یار یہ نبی ہے کہ بازار میں کیوں آتے ہیں؟ خیر یہ نبی ہے تو بازار میں کیوں آتے ہیں؟ یہ نبی ہے تو مارکیٹ میں کیوں آتے ہیں؟ ان کو دنیا کی ضرورت کیوں لگی؟ کانسیپٹ ان کے پیچھے ان کا یہ تھا کہ بھائی نبی ہو تو کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ آنا چاہیے۔ کون آنا چاہیے؟ فرشتہ۔ چنانچہ حضور سے یہی کہتے تھے کہ ایسا کرو نا کہ تم اپنے ساتھ دو فرشتے لے آؤ جو کہتے پھرے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی، یا پھر تم غریب کی ہو، مطلب یہ کہ تمہارے پاس مال دولت کیوں نہیں ہے، یا پھر تمہارے پاس تھوڑے تھوڑے خزانے ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے تھے؟ یہ عام سوچ ہوتی ہے کہ نبی، تو یہ سب ان کی بات تھی۔ تو گویا وہ نبوت کو اور انسان ہونے کو دونوں کو اپوزٹ چیزیں سمجھتے تھے، اس کا جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ مانگ کرتے تھے فرشتہ لاؤ، کیا لاؤ؟ فرشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، جی یہ تو اس کا جواب دیا کہ یہ تم جو اعتراض کرتے ہو کہ کھاتے پیتے ہیں تم کو، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت سارے لاکھوں بھی آئے، سب کھاتے تھے اور سب پیتے تھے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اور رہ گیا فرشتہ کا مسئلہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو فرشتہ بھیجو، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم بھی فرشتے بھیجتے، اس لیے کہ فرشتہ فرشتے کی بھاشا سمجھے گا۔ اور اب تم انسان ہو اور تم مانگ کرتے ہو کہ فرشتے بھیجو، تو کہ دو آپشن ہے، کتنا آپشن ہے؟ یا تو ہم فرشتہ بھیج دیں، فرشتے کو دیکھ کے ناٹو گے، کیا کرو گے؟ ناٹو گے، تم فرشتے کو دیکھ سکتے نہیں، اور اگر فرشتے کو ہم کہیں کہ بھائی انسان کی شکل لے کر جاؤ، کیا لے کر جاؤ؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو کہہ رہے ہیں پھر جو کنفیوژن ابھی ہو رہا ہے اس میں بھی ہوگا، اس کو بھی تم کہو گے نہیں تو انسانی فرشتہ بولو نہیں، تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو نہ ماننے کے بہانے، کس کے بہانے ہیں؟ نہ ماننے کے، یہ تکبر کی بات ہے، کس کی بات ہے؟ تکبر کی بات ہے۔ وہ 19 پارے میں اللہ نے کتنی بڑی بات، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا نزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیتے، یا اوپنلی اللہ ویژول ہم کو زیارت کیوں نہیں کروا دیتے اپنی، کہ ہم دیکھیں اللہ کو کہ اللہ کیسے ہے۔ اللہ نے کہا لقد استكبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا، کہ ان لوگوں نے اپنے آپ میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھ لیا ہے؟ بڑا، اس لیے یوں سمجھتے ہیں کہ نبی کی حیثیت ہے کہ ہم کو کہیں گے، نبی کی حیثیت ہے کہ ہم کو کہیں گے، ہم تو اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم کو کہنے کے لیے اللہ کو آنا پڑے گا۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کورٹ میں سے سمن آئے کسی آدمی کا، پولیس والا ہے تو کوئی کہے کہ تیرا منہ ہے، کانسٹیبل کو یہ کہے بھائی جج آئے گا تب میں آؤں گا، تو پھر تو اس کی طبیعت ایسی ٹھیک کریں گے موقع سے، قانون پھر اس کی طبیعت ٹھیک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ تو بدماشی ہے، گنڈا گردی، کیا ہے؟ گنڈا گردی۔
تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے، لیکن وہ بالکل عام انسانوں کی طرح بولو نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا نظام لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں لاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک عام انسان نہیں ہے، بس اتنی بات کافی ہے کہ اس کی کیا مانو، بات مانو اور ہدایت پر آؤ، لیکن نہیں آتے۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو ہے انسان ہونے اور نبی ہونے کو بہت اپوزٹ چیز سمجھ لیا، اس لیے یہ لوگ کس میں پڑھ گئے، گمراہی میں پڑھ گئے۔ اب مسئلہ ایسا ہے نا کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو انسان نہیں کہتے، لا حول ولا قوة، کیا کہتے ہیں، نبی کو انسان نہیں کہتے۔ ارے انسان ہونا کوئی ذلت کی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو حضرت آدم کو پیدا کیا جی، تو اللہ نے فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس کو بالکل تیار انسان بنا دوں تو فرشتوں سے کہا تھا اس کو کیا کرنا، سجدہ کرنا۔ تو انسان ہونا تو بہت بڑی چیز ہے، کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو نبوت کے خلاف کیوں ہوگا، کوئی آدمی نبی ہو اور انسان ہو، ایسا کیوں ضروری ہے؟ بھائی انسان ہو اور نبی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اور نبی ہو اور انسان ہو سکتا ہے، کوئی ذلت کی بات تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، یعنی سب آ گئے اس میں تمام مخلوقات کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے کیا عطا کی ہے، عزت عطا کی۔ اس کی اپنی کیا ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، اس کے اپنے رہن سہن کا انداز ہوتا ہے، اس کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، جانوروں کا ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے عزت عطا کی۔ تو بھائی نبیوں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ عام انسانوں کی طرح جو ہے انسان نہیں ہوتے، یہ تو گمراہی ہے۔ ہاں لیکن وہ عام انسانوں ہی کی طرح پورے کے پورے ہوتے ہیں ایسا نہیں، وہ بڑے افضل لوگ ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں، افضل لوگ ہوتے ہیں، مخلوق میں کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی حفاظت اللہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ کس کی جانب سے، حفاظت، گناہ سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور ظاہری اسباب میں بھی اللہ ان کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ بہرحال تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے اسی چیز دیکھ کر کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو انسان ہے لیکن ان کی کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے نا دیکھو ایک بات یہ ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا نا، تو بڑی بزرگ بہت اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خانقاہ میں جاتے ہیں نا لوگ سدھرنے کے لیے کہ بھائی یہ بزرگ لیں گے تو ان کے پاس میں سدھرنے جاؤں گا، تو ایسا کہتے ہیں کہ بہت چپک کے نہیں رہنے کا، کیا نہیں رہنے کا، چپک دور دور سے زیارت کرو بڑھو۔ کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر تمہاری عقل پوری نہیں ہے نا، کامل نہیں ہے، کیسی نہیں ہے، اور تم بڑے عقل مند نہیں ہو نا، تم ان سے بدگمان ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے، اور عقل کامل ہے تو بدگمان نہیں ہوں گے۔ کیسے، تم جاؤ تو تم کو بزرگ کو پتہ نہیں کیا کوئی کائنات کی نئی چیز سمجھ رہے ہوں گے، ہے، پھر وہ آدمی بیٹھا ہے مثلاً اس کی ری خارج ہو گئی، بزرگ اٹھ گئے، تو کہا بزرگ ہے نا پاتے بھی ہے کہ یوں سوچیں گے، وہی بزرگ بیٹھے تو ایک آدمی پیچھے جا کے بیٹھ گئے، بہت بڑے بزرگ ہے، اب وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہے نہیں، تو انسان ہے تو اس کے ساتھ تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں، تو اب ان کی ری خارج ہوئی، بزرگوں کے پاپتے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے بھائی انسان ہے تو پاپتے ہیں، تو یہ دیکھو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یا پھر بزرگ ہے مثلاً کبھی بیٹھ کے نماز پڑھ لی، بیمار ہے، کیا کر لی بیٹھ کے، تو جس آدمی کی عقل ٹھکانا نہیں ہے نا وہ سوچے کہ یار کیسا آدمی ہے، تو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں یا آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے، افضل تو میں ہوا اچانک، یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور جس آدمی کی عقل کامل ہو سوچے گا ہائے اللہ یہ آدمی شریف کا اس کا پابند ہے، بیمار ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، میں ایسی جگہ ہوتا تو میری تو نماز ہی چھوٹ جاتی ہے کہ نہیں، بیمار ہے پھر بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، میں ابھی گھر پہ ہوتا، بیمار ہے پھر بھی رات کا 4 بجے کا اٹھا ہوا ہے، میں ہوتا تو فجر بھی السلام علیکم۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، اس لیے بہت قریب میں گھسنے کا ہوتا ہے، یہی بات سمجھے۔ تو یہ عقل ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو یہ سوچتے تھے کہ نبی یہ تو کھاتے کیوں ہیں، بازار میں کیوں آتے ہیں، ویسے ہی کچھ لوگوں کہتے ہیں مولسا میں تو بازار میں کیوں گھومتے ہیں گے، تو بھائی وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی مخلوق لگی ہوئی اسی سماج کی جس سماج کی آپ کے ساتھ لگی ہوئی، سب کی اپنی ضرورت ہے، رہے کہ نہیں۔ تو یہ چیز اصل چیز ہے، شریعت کے دائرے میں اس کا کام ہے یا یہ اصل مارکیٹ میں آیا لیکن شریعت سے باہر تو نہیں جا رہا ہے، مارکیٹ میں آیا لیکن شریعت کے خلاف تو کچھ نہیں کر رہا ہے، نہیں یہ چیز دیکھنے کی، یہ تو نہیں دیکھے یہ چیز، اللہ ہمیں اس کی سمجھ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَكَفَرُوا، انہوں نے اس بات میں غور کیا اور انکار کر دیا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَتَوَلَّوْا وَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے اللہ کے نبی کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اعراض کیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم بھی بے نیاز، کیسے، ہم نے بھی چھوڑ دیا، کیا کر دیا، مطلب کیا ہے کہ ہم بھی ان کو مناتے نہیں تھے۔ ابھی بات سمجھو کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے،
کیسی ہے؟ بڑی بے نیاز. اور قرآن جب جلال میں بولتا ہے نا تو جو قرآن کی بھاشا سمجھتے ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ جلال میں بولتا ہے. قرآن یوں کھول کر کہتا ہے یہ رہی جنت، یہ رہی جہنم، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر ہو جائے. ہمیں کچھ پڑھی نہیں ہے ایسی بات سمجھ. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جاؤ پوری مخلوق کیا ہو جائے؟ نافرمان ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ کی بادشاہ میں رتی برابر پکانے والا نہیں. قرآن شان سے کہہ دیتا ہے ان اللہ لغنی عن العالمین، دنیا جہاں کی مخلوقات سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جاؤ کہیں جا کے ذلیل ہو جاؤ. آئی بات سمجھ. تو یہ بات کا کوئی تعریف کرنے والا، کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. اللہ کہہ رہا ہے حمید، ہم تو بذات خود قابل تعریف ہے، ہمیں کسی کرائے کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نبی کیوں بھیجتا ہے؟ پھر اللہ دین کا نظام کیوں چلاتا رہتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند ہے، اس لیے اس کا انجام بہت ڈینجر ہے. کیسا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دین کے دائرے میں کھینچ کھینچ کر لاتا رہتا ہے موقع موقع سے. ارے آ رہی ہے دنیا میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں نا دینداری کے، دین کو پھیلانے کے، یہ سب اللہ کی بنائے ہوئے نظام کا حصہ ہے. نہیں سمجھا نا؟ تقدیر کا حصہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق کیا رہے؟ کوریج میں رہے. آؤٹ آف کوریج نہ ہو جائے ورنہ بہت بڑے عذاب ہو جائے. واللہ غنی حمید. تو اللہ بڑی بے نیازی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے. آگے فرماتے ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آخرت کو مانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں. دوسری جگہ اللہ نے کہا یعیدکم، کافر لوگ کہتے تھے اپنی چھوٹی پبلک سے، لیڈر کہتے تھے یعیدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کہتے تھے کہ نبی تم کو ایسا کہتے کہ تم مر جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، گل کے ہڈی ہڈی سب ختم ہو جائے گی، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بولے یہ تو امپاسبل بات ہے. کیسی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک لائف ہے، آتا ہے آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، جی پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، بات ختم ہو گئی. وما یہلکنا الا الدہر، دنیا کا ایک سسٹم ہے، آدمی آتا ہے اور ایک عمر گزار کے مر جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بیکار پیدا کیا ہے. میں کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی آلو بیچ رہا ہو، کمپنی بنا کے بیٹھا ہے باہر، کیوں بنا؟ بولے عید بنا دی ہے. ایسا ہوا آج کل؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی گاڑی بنائی کمپنی والوں نے پڑی ہے، کیوں بنا؟ بس موڈ تھا بنا دیا، کوئی مطلب نہیں ہے. بھائی چھوٹی سی چھوٹی چیز گھر میں، چھوٹی کھانے کی چیز بھی وہ بنتی نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، تب جا کے چولہا جلتا ہے. تو اللہ کرے اتنی بڑی مخلوق جو پوری کائنات میں ہماری قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے، ہم اس کو یوں بیکار کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں بریانی بنے، کیا بنے؟ بریانی. بکرا پورا جو ہے کیا بنے؟ بولو نا، وہ عرب والے بناتے اس طرح، ہے کہ نہیں؟ چڑھا ہوا ہے. تو بھائی یہ بڑا اہتمام ہے نا، اتنا بڑا اہتمام ہو تو لوگ آتے جاتے کون آنے والا ہے؟ شادی ہے کہ رشتہ ہوا ہے، کوئی حافظ ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ بڑا اہتمام ہو اور پھر کوئی چیز وجود میں آئے تو وہاں تو بہت بڑا مقصد ہوتا ہے. تو انسان کو پیدا کیا ہے، کس کو پیدا کیا؟ جس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کی میٹنگ بلا کر ان کو کہا کہ میں تو کیا کر رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تو ایک اپنا خلیفہ بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ عام مخلوقات کو چھوڑ دو، لاکھوں میں مخلوق ہے اللہ کی، لیکن انسان کے بنانے کی باری آئی تو کہا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، نائب بنا کر زمین پر کسی مخلوق کو بھیجا جا رہا ہے. بے مقصد کیسے ہوگا؟ عقل میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر لوگ کہتے ہیں دوبارہ زندہ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں قل، آپ کہیے بلا وربی، میرے اللہ کی قسم، لتبعثن، ہم تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کریں گے. کیا کریں گے؟ ضرور دوبارہ. اور جو مقصد تھا وہ پورا کریں گے. مقصد تھا تمہارے اچھے اور برے اعمال کو جانچنا، اور وہ ہوگا. لتنبؤن بما عملتم، ہم حساب کتاب کریں گے، بتائیں گے کہ تم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. وذلک علی اللہ یسیر، اللہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو تم اپنی کھوپڑی چلاتے رہو تو تمہیں مشکل لگتا ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل
نہیں، جس نے بغیر کسی نمونے کے انسان کو پیدا کر دیا، اس کی قدرت اور اس کے علم میں وہ نمونہ ایک مرتبہ سیو ہو جائے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا تو اور زیادہ آسان ہے انسان کے عقل کے اعتبار سے۔ والاہون علیہ، قرآن کہتا ہے اپنی عقل سے سوچو گے نا تو تمہاری عقل یہ کہے گی کہ جس نے بغیر نمونے کی ایک چیز پہلے پیدا کر دی تھی، اس کی کاپی اگر اس کے پاس ہے تو دوبارہ تو بدرجہ اولا آسانی سے پیدا کر دے گا، کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ جو ایمان والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم کو قرآن نور کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ نور، روشن کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ انسان کی عقل کی اتنی حیثیت نہیں کہ ان چیزوں کو جان سکے، قرآن نے اس کو روشن کر دیا کہ مرنے کے بعد یوں ہوگا، ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے اور کفر کرنے والے ناکام ہو جائیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، اور بغیر ایمان والوں کو کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی۔ یہ وہ چیزیں تھی جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نماز کیوں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، زندگی کیسے گزارنی، صرف عقل کی بیس پر آدمی ڈیٹیل نہیں جان سکتا تھا، قرآن نے تمام چیزیں روشن کر دی، ٹارچ مار کے بتا دی۔ کیا بات ہے؟ ٹارچ مار کے کہ یوں کرو۔ اللہ بما تعملون خبیر، قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہو اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اب اللہ قیامت کا تذکرہ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ دن یاد کرو جب ہم جمع ہونے کے دن میں تمام لوگوں کو جمع کریں گے، تم تمام کو کیا کر دیں گے؟ جمع کر دیں گے، اور وہ دن گھاٹے اور نقصان کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن جمع کریں گے تو ہے، لیکن اس دن کو قرآن کہہ رہا ہے یوم التغابن۔ تغابن کس کو کہتے ہیں؟ لاس جاتا ہے کہ نہیں تجارت میں، اس کو کہتے ہیں غبن، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غبن، کہ بھائی لاس گیا مجھے، اتنا آدمی کو دل جلتا ہے کہ لاس گیا، نقصان دکھتا ہے تبھی تو لاس پتہ لگتا ہے کہ گیا ہے، آج کل بہت جا رہا ہے کہ نہیں؟ شیئر مارکیٹ والوں تو روزانہ نفٹی 50 ہو رہی ہے تو روزانہ جھٹکے لگتے ہیں، تو یہاں تو آدمی کو موقع ملے گا اس کو کور کرنے کا، آخرت میں اس لاس کا کوئی موقع نہیں ہے۔ قرآن نے پوری سائیکالوجی انسان کی بتا دی ہے، آخرت میں تو لاس جانے کے بعد کافی کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے تو دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، سب پتہ لگ گیا، عقل و ٹھکانے آگے، ایک موقع تو کتنا، ہم تو نیک بن کر آئیں گے۔ کیا بن کر آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے انہا کلمۃ هو قائل، یہ تو بکواس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بکواس، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئی بات تو آخرت میں تو بہت چاہیں گے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بہت کھول کر انسان کی سائیکالوجی جانتا ہے نا کہ انسان کو میں نے کیسا بنایا تو یہ کیا کیا کرے گا، تو قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک سدھر جاؤ، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے سدھرو کہ عذاب آ جائے گا، مر کیا ہوگا، پھر کہو گے یار اپنوں نے بہت ہلکے میں لے لا ہے، شریعت کو اپنے ویلیو نہیں دی، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ پھر یہ کہیں گے کہ وہ تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ، جب عذاب دیکھیں گے، مرنے کے وقت بھی عذاب، قبر میں بھی عذاب، حشر میں عذاب، تو جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے یار ایک چانس مل جائے، کتنا؟ ایک سانس نہیں گواؤں گا میں، کتنی؟ ایک سانس ضائع نہیں کروں گا میں، اللہ کے نیک بندوں میں، باقاعدہ خانقاہ والوں میں رہوں گا میں، ہاں خانقاہ والوں میں سب سے الگ نیک لوگوں میں شامل رہوں گا، دنیا داروں میں نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری سائیکالوجی ہوگی، اور تم سدھر کے نہیں آئے تو یہی تمہارا رپلائی ہوگا، لیکن تمہیں موقع ملنے والا نہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے یوم التغابن کیا ہے؟ میدان حشر لگے گا، تو دیکھو ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک مقام جنت میں پیدا کیا ہے، ایک مقام جہنم میں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو جنت والے جنت میں جائیں گے، تو جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے نا تو ان کو جو ہے حدیث میں آتا ہے بتایا جائے گا کہ دیکھو تم اگر ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے تو ہم تم کو وہ مقام دینے والے تھے، لیکن تم بھرے کیا کافی، تم ایمان لائے ہو، اب تمہیں اس جہنم میں وہاں پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تمہارا جو وہ مقام تھا نا وہ ان جنتیوں کو ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یا یہ جو لاس جائے گا نا، اس لاس کی حسرت پیدا ہوگی جہنم میں جانے والوں کو، یہ ہے یوم التغابن، حسرت کا دن کہ یار ہم تو نقصان میں رہ گئے، کہاں رہ گئے؟ نقصان۔ اسی طرح اس میں وہ لوگ داخل ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور نے پوچھا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے غریب آدمی کون ہے؟
تو جو عام لاجک ہوتا ہے اس کے مطابق صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم تو غریب اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کا نہ ہو، آگے بڑھ سمجھیں سونا چاندی پیسہ یہ ہے. حضور نے فرمایا نہیں یہ غریب نہیں ہے، غریب وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکی لے کر آئے. کیسی؟ پہاڑوں جیسی. نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات، حج، تنہائیوں کی عبادتیں اور کیا کیا. لیکن جب یہ قیامت کے میدان میں آئے گا تو اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، چوری کی ہوگی، کسی کی زمین دبا کے رکھی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا. چنانچہ قیامت کے دن میدان میں آئے گا اور تمام حق والے آئیں گے اور اپنا اپنا حق نیکیوں میں سے لے کر جائیں گے. کہاں سے؟ تو حضور نے متنبع کیا تھا، کہا تھا لوگوں تم پر اگر کسی کا حق ہے تو دنیا میں نمٹا کے جاؤ، آخرت میں پیسہ نہیں، وہاں سونا چاندی نہیں، یہ تمہاری نیکیاں خالی ہوئی. پھر اس آدمی کی سب نیکیاں ختم ہو گئی اور اہل حق باقی ہے تو ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ یہ ہے یوم التغابن. یہ آدمی بڑی حسرت کے ساتھ جو ہے اپنے لاس کو محسوس کرے گا اور کہے گا کہ میں نقصان میں رہا. کس میں رہا؟ میری نیکیاں تو یہ لے گئے، ان کے گناہ میرے سے. یہ بہت ڈینجر چیز ہے. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں سے غیبت نکل جائے. کیا نکل جائے؟ غیبت نکل جائے، لوگوں کی بدخواہی نکل جائے. میں بھی رمضانی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، کسی کام سے آیا تھا مارکیٹ میں، تو 4 بندے اپنے مسلمان بیٹھے تھے. دوپہر کا وقت تھا، میں بیٹھ کے تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا مارکیٹ میں. تو میں نے دیکھا مستقل وہ چاروں آدمی غیبت کر رہے ہیں. اب دین کے معاملے میں ایسا ہے کہ جب تک آدمی مانوس نہ ہو تو ڈائریکٹ نہیں روکنا چاہیے، ورنہ پھر جو ہے اور کچھ بدتمیزی کر دی انہوں نے دین کے معاملے میں تو بڑے گناہ میں پڑیں گے. اس لیے ڈائریکٹ نہیں روکتے مانوس نہ ہو. تو میں بہت جلد سے جی جلتا رہا. اور غیبت بھی غیر مسلم کی کر رہے ہیں. کس کی کر رہے ہیں؟ کیا لینا ہے ان کا؟ اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھتے یا ذکر کرتے کم سے کم. پھر ہم سوچتے ہیں روزیاں نہیں آتی. کیا نہیں آتی؟ دکانوں پر گاہک نہیں آتے، مستقل بدماشی چل رہی ہوتی ہے. تو کیا لینا دینا ان کو کوئی کیا کر رہا ہے جی. اپنی جو زندگی ہے آدمی اس کی فکر میں لگ جائے گا تو دوسرے کی فکر نہیں. اس لیے اولیاء کی شان اللہ نے بیان کی کہ جس پر اللہ کی نظریں انتخاب پڑتی نا کہ بندہ اپنا بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بس یوں پڑھی نا نگاہ دیکھو یوں کہ اس کو اپنا بنانا ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر جو ونڈو اوپن کی جاتی ہے نا اس کے عیب کی ہوتی ہے کہ تو ایسا ہے. کیا ہر وقت اس کو غم رہتا ہے یار میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ خرابی. اسی غم میں بیچارہ مر رہا ہوتا ہے کہ یار میں اپنے غم ہلکے نہیں ہو رہے، دوسرے کے کہاں سے پاؤں گا. ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز ہے. اللہ ہم اس میں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ہم ان کے گناہ معاف کر دیں. دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایمان اور اچھے اعمال. ہم لوگ صرف ایمان پہ سہارا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن جہاں بھی بات جنت کی کرتا ہے، مغفرت کی کرتا ہے، 2 چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں، ایمان اور ساتھ میں اچھے اعمال. یہ 2 لاؤ یکفر عنہ سیئاتی. دونوں کا اہتمام کرنے کے باوجود اگر تمہارے پاس کچھ گناہ رہ گئے یکفر عنہ سیئاتی تو ہم گناہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. بہت بڑی جو ہے اللہ کا احسان اور فضل ہے ہم لوگوں پر کہ تم کوشش تو کر کے لاؤ، باقی ہم دیکھ لیں گے. کیا کر لیں گے؟ ہم معاف کر دیں گے. اس لیے قرآن میں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کیا کر دیتی؟ ختم. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ کسی صحابی نے کہا حضرت نصیحت کرو، تو حضرت نے چند باتیں کہی، ان میں ایک بات یہ کہی وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا او کما قال کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لو. یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. تو ہم استغفار پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کوئی بڑی چیز ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، بڑی کامیابی. اور جو لوگ کافر ہیں اور جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا تو کہہ رہے ہیں ان کے لیے جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں حضور نے جو 4 چیزیں کثرت سے کرنے کے لیے کہی ان میں ایک چیز ہے جنت کا سوال کرنا اور ایک چیز ہے جہنم سے پناہ مانگنا. اس کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا کام بننے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.